حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ میرا نبی علم ہے۔ کیا ہے میرا نبی؟ علم ہے۔ اب اللہ زور سے بولو، کون ہے؟ نہیں معلوم، ہمارے سنیوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، خالی ہاتھا چوم پیراں پڑھ لینا ہوتے میں کچھ۔ دیکھیے کہ بعض لوگ، کیونکہ آج علم کی مجلس ہے، تو بعض لوگ یہ منحوس عقیدہ لے کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی نظر میں نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ان پڑھ سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، کہتے ہیں کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، اور کہتے ہیں حضور کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ حضور کا کوئی استاذ نہیں تھا، حضور کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، اس لیے حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ نعوذ باللہ، ایسے منحوس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے اب آپ ذرا غور کرتے چلیں تو آج کی اس مجلس میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں اپنا عقیدہ اہل سنت آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، تاکہ کل کوئی بدبختہ منحوس آپ کو مل جائے جو یہ کہتا ہو کہ حضور امی ہے، ان پڑھ ہے، حضور امی ہے، ان پڑھ ہے، تو آپ اس کو زبردست طریقے سے بیٹنگ کرنے کے لائق ہو جائے۔ آپ کو کچھ شارٹ سکھا دیتا ہوں پچ پہ کھیلنے کے، سیکھ لیں گے نا انشاءاللہ۔ اب کتوں کو بیچ میں پیشاب آئیں گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں، اکثر راجستانی لوگوں کو بے وقت پیشاب آتا ہے، آپ کو تو نہیں آئے گا نا؟ آئے گا تو پھر روک لو، کیونکہ آج اگر آپ کچھ سیکھ لیں گے نا انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے کام میں آئے گا، زندگی بھر آپ کے کام میں آئے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور کا استاذ نہیں ہے، تو ہم نے بھی کہا خدا کی قسم انسانوں میں حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے، انسانوں میں کوئی انسان حضور کا استاذ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر میں ہوں راجستھان کے چیف منسٹر صاحب کو اگر کچھ پڑھا دوں، اب کل جا کے بولو نا کو تم لوگ ان کو نیا کیس بک کر دیں گے میرے اوپر، میں راجستھان کے چیف منسٹر صاحب کو کچھ پڑھا دوں تو ہوگا کیا؟ وہ جو بھی اچھا ڈیسیشن لیں گے میں ایسا کالر چڑھاتے پھروں گا، بولے گا میں سکھایا۔ انہوں کوئی بھی اچھا بل پاس کر دیے، اسمبلی میں کوئی اچھا ڈیسیشن لے لیے، پوری راجستھان کی قوم کے لیے جتنی وہ زبردست بل پاس کرتے جائیں گے، میں پورے راجستھان میں ایسا یوں کالر چڑھا کے پھروں گا، میں سکھایا، میں پڑھایا، میرا شاگرد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس کے بعد اب میں راجستھان میں کم دکھوں گا، ہوا میں زیادہ دکھوں گا۔ کیوں دکھوں گا؟ کیونکہ چیف منسٹر میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی نا؟ اب خالی چیف منسٹر کو پڑھانے والے کی یہ حالت ہو تو جو نبیوں کے سردار کو پڑھانے والا ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے کہا میرے حبیب انسانوں میں کوئی انسان آپ کا استاذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ آپ انگلی کا اشارہ کریں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے سورج پلٹ آئے گا تو وہ دنیا میں کہتا پھرے گا یہ تو وظیفہ میں نے سکھایا ہے۔ آپ کی عظمت میں کمی ہو جائے گی، آپ کی رفعت میں کمی ہوگی، آپ کی شان محبوبیت میں کچھ رخت ڈالی جائے گی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو پڑھائے بلکہ مصطفیٰ آپ کو کوئی کیوں کر کے پڑھائے گا۔ میرے حبیب تو پڑھتا جا، تیرا خدا تجھے پڑھاتا چلا جائے۔
ارے وہ بیچارہ کونے میں کہیں کو بیٹھا کی یار. ہاں اچھا نعرے لگانے والے بیچ میں بیٹھنا, ٹھنڈے لوگ کونے میں بیٹھنا, ٹھنڈے لوگ سامنے بیٹھ گئے, گرم لوگ کونے میں بیٹھ گئے. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں, حضور کا استاذ ہے, حضور کا استاذ ہے مگر انسانوں میں نہیں ہے. حضور پڑھنے والے ہیں, رحمان پڑھانے والا ہے. حضور پڑھنے والے ہیں, خدا پڑھانے والا ہے. حضور سیکھنے والے ہیں, خدا سکھانے والا ہے. حضور لینے والے ہیں, خدا دینے والا ہے. حضور علم والے ہیں, خدا علم عطا کرنے والا ہے. اچھا یا رسول اللہ زندہ آباد, زندہ آباد. ہاں ماشاءاللہ, اللہ اللہ اٹھ رہے تم لوگ. ہاں سبحان اللہ, مطلب شریف لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو اب مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. اچھا دیکھو کتنی بڑی بیوقوفی ہے, جہالت ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا نا, اس کی عقل پہ ٹھپا لگا دیتا. اس کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, اس کی عقل مردہ ہو جاتی. ارے حضور خود اعلان کر رہے ہیں, انا مدینۃ العلم. حضور خود اعلان کر رہے ہیں, انا مدینۃ العلم. حضور کہہ رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں. حضور کہہ رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں. حضور بول رہے ہیں میں علم ہوں, نہیں بول رہے ہیں حضور علم کا شہر ہوں, بول رہے ہیں شہر. اور ان کا کلمہ پڑھ کے انہیں ملے مسلمان ہوتا کرتے, انہیں بول رہا حضور کو علم نہیں ہے. اے لوگ مت بھائی, میں بول رہا ہوں میں مولانا ہوں, آپ تقریر بھی سن رہے ہیں, ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, عزت بھی کر رہے ہیں, کل صبح بول رہے ہیں انہوں مولانا نہیں ہے. لوگ امت پھر تقریر سننے کہیں کو آیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی, تو جب تیرے نبی اگر عالم نہیں ہے, ان پڑھ ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, تیرے نبی اگر علم نہیں ہے, ان پڑھ ہے, تو پھر ان پڑھ کا کلمہ پڑھ رہا کہیں کو نہیں. سمجھے سمجھے تو ذرا کھل کے ریسپونس دو جی. سمجھ رہے نا بھائی, ان پڑھ کا کلمہ دیکھو بھائی, میں بول رہا ہوں یہ میرا کالج ہے, یہ میری یونیورسٹی ہے, میں اس کے اندر لے کے آ کے ایک جاہل کو ٹیچر رکھ سکتا ہوں, ایک جاہل کو لیکچرر بنا سکتا ہوں. ارے جب جاہل کو لیکچرر بنا کے اس کے پاس تم زیالوجی, بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, سائنس, میتھس نہیں پڑھ سکتے, تو پھر ایک ان پڑھ کا کلمہ کیسا پڑھ سکتے؟ پھر ایک ان پڑھ کے قول کو حدیث بنا کے تم بخاری کیسا پڑھ سکتے؟ ایک ان پڑھ کے قول کو حدیث بنا کے تم مسلم کیسا پڑھ سکتے؟ ایک ان پڑھ کے قول کو حدیث بنا کے تم ترمذی, ابن ماجہ کیسا پڑھ سکتے؟ ایک طرف ان پڑھ بھی کہہ رہے ہو, دوسری طرف بخاری بھی پڑھ رہے ہو. ایک طرف ان پڑھ بھی کہہ رہے ہو, دوسری طرف مسلم بھی پڑھ رہے ہو. ایک طرف ان پڑھ بھی کہہ رہے ہو, دوسری طرف اس پر نازل ہونے والی قرآن کو پڑھ کے خود اپنے آپ کو عالم دین بھی کہہ رہے ہو. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ میں کو ڈر ہو رہا تقریر کرنے, یہاں پہ جا رہا, اندر جا رہا. ہاں اللہ تیرا شکر ہے مالک, 1 بجے اندر جانا ذرا مشکل ہے. اب مسئلے کو سمجھو, یہ لوگ کتنے خطرناک ہے, ذرا غور کر کے دیکھو. بازو والے کتنے خطرناک ہے. بازو والے اپنے مسجد کے امام صاحب جو عالم دین ہے ان کو کیا بولتے ہیں؟ مولانا. کیا بولتے ہیں؟ میں پوچھا ان کو مولانا کئی کو بولا؟ بولے عالم دین ہے.
کیا ہے؟ عالم دین ہے. میں بولا عالم دین کا ہی کو بول رہا؟ انہوں زوالوجی پڑھے کیا؟ بولے نہیں. بایولوجی پڑھے کیا؟ بولے نہیں. سائنس پڑھے کیا؟ بولے نہیں. فزکس کیمسٹری پڑھے کیا؟ بولے نہیں. میتھمیٹیشن ہے کیا؟ بولے نہیں. انگلش پڑھے کیا؟ بولے نہیں. راجستانی پڑھے کیا؟ بولے نہیں. پھر کیوں عالم دین بولا؟ بولے تفسیر پڑھے، فقہ پڑھے، منطق پڑھے، فلسفہ پڑھے، عربی ادب پڑھے، اور کیا پڑھے؟ بولے حدیث پڑھے. کیا پڑھے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو. حدیث پڑھے. اس لیے یہ عالم دین ہو گئے. بازو والے حدیث پڑھے عالم دین ہو گئے. تو میں پوچھا تفسیر، فقہ، منطق، فلسفہ بازو رکھ، بات حدیث پہ کرتے ہیں. جو حدیث پڑھا وہ عالم دین ہوتا ہے. جو حدیث پڑھا وہ عالم دین ہوتا ہے. تو میں پوچھا حدیث بولتے کس کو؟ حدیث بولتے کس کو؟ حدیث کہتے ہیں جو آمنہ کا لال کہہ دے وہ حدیث، جو آمنہ کا لال کرے وہ حدیث، جس عمل پر آمنہ کا لال خاموشی اختیار کرے وہ حدیث. قول مصطفیٰ حدیث، فعل مصطفیٰ حدیث، سکوت مصطفیٰ حدیث. میرا نبی کہہ دے تو حدیث، نبی کرے تو حدیث. نبی صحابی کو عمل کرتا ہوا دیکھا اور خاموش ہو گئے تو نبی کی خاموشی پر صحابی کا عمل حدیث. میں بولا جو میرے نبی کے قولو فعلو سکوت کو پڑھ لے وہ عالم، وہ ارے میں بولا جاہل، تو قول پڑھ کے فعل پڑھ کے عالم ہو سکتا ہے، تو جس کا قول ہو فعل ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے تم لوگ؟ سمجھے؟ ہلو ہلو سمجھے؟ ایسا دکھ رہا اجی نبی کا قول پڑھ کے انہیں عالم بن گیا، تو پھر جس نبی کا قول ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا؟ ہو سکتا؟ زور سے بولو. میرا نبی اللہ کی قسم عالم نہیں ہے. ہیبت میں کہا تم لوگ؟ میں بولتا ہوں سنو، میرا نبی عالم نہیں ہے، میرا نبی علم ہے. جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے. میرے نبی کو امام بخاری نے پڑھا تو وہ امیر المومنین فی حدیث ہو گئے. میرے نبی کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھا تو وہ سراج الفقہاء ہو گئے. میرے نبی کو شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھا تو وہ غوث اعظم ہو گئے. میرے نبی کو معین الدین چشتی نے پڑھا تو وہ غریب نواز ہو گئے. میرے نبی کو علی المرتضی نے پڑھا تو وہ دروازہ علم ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فضیلت علم و علماء، دارالعلوم فیض غلام رسول. کتنی شرم کی بات ہے، 1400 سال کی تاریخ میں یہ منحوس لفظ ان پڑھ حضور کے لیے کوئی استعمال نہیں کرا. یہ چچورے چندے کے، زکوٰۃ کے، خیرات کے، بھیک کے مولویاں قرآن کی آیت کا تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. نعوذ باللہ من ذالک. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی لعنت ہو ایسے عقیدہ رکھنے والوں پر. حضور علم ہے،
حضور خود کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم. علم، حضور نے علم کہا اپنے آپ کو. حضور علم ہے. حضور کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ علم ہے حضور کی ذات. اور جو حضور کو پڑھ لے وہ عالم ہے. میرے مصطفیٰ کا جو کردار پڑھ لے، جو میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لے، جو میرے مصطفیٰ کے اخوال کو پڑھ لے، جو میرے مصطفیٰ کے افعال کو پڑھ لے، جو میرے مصطفیٰ کی عبادات کو پڑھ لے، جو میرے مصطفیٰ کے تقوی کو پڑھ لے، جو میرے مصطفیٰ کی طہارت کو پڑھ لے، جو میرے مصطفیٰ کے تزکیے کو پڑھ لے، میرے مصطفیٰ کے مجاہدے کو پڑھ لے، جب یہ سارا پڑھتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے. میرے نبی کا اٹھنا علم ہے، میرے نبی کا بیٹھنا علم ہے، میرے نبی کا چلنا علم ہے، میرے نبی کا سونا علم ہے، میرے نبی کے معاملے داری علم ہے، میرے نبی کی ازدواجی زندگی علم ہے، میرے نبی کی جہاد علم ہے، میرے نبی کے اخلاق علم ہے، میرے نبی کا کردار علم ہے. اور اللہ نے ساری کائنات کو جو علم دیا وہ در مصطفیٰ کے خدموں کی دھول ہے. میرا نبی علم ہے. کیا ہے؟ میرا نبی علم ہے. اب آئیے حضور کا استاذ کون ہے؟ اللہ. زور سے بولو، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا. اللہ تعالی حضور کا استاذ ہے اور حضور عالم نہیں، علم ہے. علم. حضور کیا ہے؟ علم ہے. اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جب حضور علم ہے، اللہ نے ان کو سکھایا ہے، تو پھر حضور لکھتے کئی کو نہیں تھے؟ حضور نہیں لکھے اپنی لائف میں کبھی؟ حضور ہاتھ میں قلم پکڑ کے لکھے نہیں. کیا نہیں کرے؟ بولو زور سے بولو. نہیں لکھے حضور، کئی کو نہیں لکھے. معلوم نہیں؟ معلوم. ہمارے سنیوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، خالی ہاتھا چوم پیراں پڑھ لینا ہوتے میں کچھ. سرکار بابا ایک تعویذ دے دو، گنڈا دے دو، پلیتا دے دو، لیمبو دے دو، ناریل دے دو، اس میں خوش ہے ہم لوگ، باقی کے پورے کامات تم کر لو. ہم لوگوں کو ناریل والا بنا کے رکھو بس. قوم اتنی بیکار ہو گئی ہے ہماری، ہمارا کو خالی تعویذ والا بنا کے رکھو. آپ ہمارا کو خالی تعویذ والا بنا کے رکھو، جاہل بنا کے رکھو ہمارا کو. ہم جاہل ہی رہنا چاہ رہے ہیں. ایسا ہمارا عقیدہ، ایسا ہمارا ذہن بن گیا ہے. اللہ کا واسطہ مسلمانوں، دین سیکھو مسلمانوں. آج تم نہیں سیکھ رہے ہو، اس کی وجہ سے امت میں بربادیاں پیدا ہو رہی ہے. آج ہم نے ہماری نسلوں کو علم والا نہیں بنایا، اس لیے پوری امت تباہی کے راستے پر کھڑی ہوئی ہے، ضلالت کا شکار ہو گئی ہے، ظلمت کے اندھیروں میں پڑ گئی ہے، عذاب الہی کی مستحق ہو گئی ہے، عذاب و عتاب کا نزول رحمت امت سے دور ہو گئی ہے. کیونکہ یہ امت صرف ناریلوں، گنڈوں، پلیتوں، لیمبوؤں میں جا کے پھنس گئی ہے. جبکہ اللہ کی قسم، جس امت کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس امت کو نہ ناریل کی ضرورت ہے، نہ لیمبو کی ضرورت ہے. اس امت کو نہ گنڈے کی ضرورت ہے، نہ پلیتے کی ضرورت ہے. اس امت کو نہ تعویذ کی ضرورت ہے، نہ دھوئے کی ضرورت ہے. ارے یہ امت کے پاس اللہ نے 6666 آیتیں قرآن کی شکل میں اس کو بنا کر دیا. آج ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم دین جانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. جمعہ کے دن بھی ہم جو ہے بیان کا ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیے، ختم، پیچھے سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. عالموں کا ادب ہمارے پاس نہیں ہے، عالموں سے محبت ہمارے پاس نہیں ہے، عالموں سے دوستی ہمارے پاس نہیں ہے. بس ہم جاہل بن کے رہنا چاہتے ہیں. بس